ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا بیٹا بہن رانی جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ سویڈن میں آیا، تقریباً 2 ماہ ہو گئے، لیکن جو ہے آج پہلی دفعہ چرچ آیا ہے۔ سو خداوند کے حضور سے اپنے بیٹے کے لیے سلامتی کی، برکت کی، زندگی سے اور ترقی کی دعا کرتے ہیں، اور بیٹے آپ کو چرچ میں ویلکم کہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، کثرت سے آپ کو برکت ہے۔ آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں آگے بڑھیں گے، اور ہم چند ہفتوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں حضرت داؤد کے بارے میں، یا داؤد بادشاہ کے بارے میں۔ چند ایک باتیں جو ہیں ابھی تک ہم نے سیکھی ہیں، اور چند ایک اور باتیں جو ہیں آج اسی ریفرنس سے ہم کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو چیپٹر 17 ہے اس سے پچھلی دفعہ کمپلیٹ کیا، اور پھر پچھلی دفعہ جو ہے چیپٹر 18 کو ہم نے شروع کیا ہے۔ اور چیپٹر 18 جب شروع ہوتا ہے سیموئیل کی پہلی کتاب میں، جو 18 باب ہے، 18، 19 اور 20، یہ جو چیپٹرز ہیں یہ داؤد اور یونتن کون تھا؟ ساؤل بادشاہ کا بڑا بیٹا، ولی عہد تھا، یعنی ساؤل کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا۔ تو ان کی دوستی ہو گئی آپس میں، داؤد کی اور یونتن کی۔ تو ان کی دوستی کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں ہم نے پچھلی دفعہ سیکھی تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو آخر میں کہا تھا کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے اس ریفرنس سے۔ یہ پیغام جو آج شروع ہوگا، ہو سکتا اگلی دفعہ بھی یہ چلے، تو یہ پیغام اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں سنیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ ریلیونٹ نہ لگے، لیکن اگر یہ پیغام وہ لوگ جو یورپ میں یا فرسٹ ورلڈ میں، مغرب میں آئے ہیں، ویسٹ میں آئے ہیں، ان کو اس پیغام کی زیادہ سمجھ لگے گی، یا وہ جان سکیں گے کہ میں کیا بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ الہامی کتاب ہے، اور شروع ہی سے انسانی شیوا یہ رہا ہے کہ جو بھی غلط کام انسان کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس غلط کام کو وہ بائبل مقدس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ یہ ظاہر کرے، ثابت کرے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ اسی طرح کا ایک کام جس کو نہ صرف بائبل مقدس میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ بہت سے کلیسیاؤں میں اس کو رائج کر دیا گیا، اس کا اطلاق کر دیا گیا، بغیر سوچے اور سمجھے اپنی طرف سے وہ ہیومنٹیرین ہیں، انسانی قدر کی بات کرتے ہیں، لیکن خدا کی قدریں آگے پیچھے ہو جائیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے لیے بائبل مقدس کے اندر موجود جو چیزیں ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کر انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا، پیش کیا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں یا آپ اس کے لیے قائل ہیں تو آپ کو اس کو بائبل میں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کے لیے بائبل کو آپ کو توڑنا مڑوڑنا پڑے۔ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ریفرنس سے ہومو سیکسویلٹی، آپ جانتے ہیں ہم جنس پرستی جو ہے، نہ صرف اسے چرچ میں رائج کیا گیا ہے، بلکہ اس کو بائبل میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مختلف طور سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل میں ایمانداروں میں، خدا کے لوگوں میں، خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں یہ
جو روش ہے یا یہ جو چیز ہے وہ آلریڈی موجود تھی اور خدا کی ریکمنڈیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جبکہ ایسا بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کہانی ہے داؤد کی اور یونتن، اور اگر آپ 18ویں باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھتے ہیں تو میں آپ کے لیے تیسری اور چوتھی آیت صرف پڑھتا ہوں۔ چیپٹر 18 سیموئل کی پہلی کتاب ہے، فرسٹ سیموئل چیپٹر 18، اس کی 3rd and 4th ورس میں یوں لکھا ہے، اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا، کوننٹ کیا، کیونکہ وہ اسے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ ایک تو یہ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ داؤد اور یونتن کا جب آپس میں کوننٹ ہوا ہے تو لکھا ہے اس نے کہا کہ وہ اپنی جان کے برابر محبت رکھتا ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، تب یونتن نے وہ قبا یعنی کوٹ جو اوپر پہنا ہوا تھا، وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک یعنی کوٹ کے نیچے جو پینٹ شرٹ کہہ دیں یا کوئی چوگا کہہ لیں، شلوار قمیص کہہ لیں، اتار کر اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار، اپنی کمان اور اپنا کمربند تک دے دیا۔ اب یہ 2 پوائنٹ یہاں پہ وہ پک کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان کے برابر پیار کرتا تھا، اور اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ صرف داؤد اور یونتن کے لیے یوز نہیں ہوئے ہیں، سیم ورڈنگ جو ہے وہ یعقوب اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے لیے یوز ہوئی ہے کہ وہ اسے اپنی جان کے برابر پیار کرتا تھا۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان ایسے کوئی تعلقات تھے۔ اس کے بعد یہی بات جو ہے وہ روت کی کتاب میں نیومی اور روت کے لیے لکھی گئی ہے۔ روت کے بک کے 1st چیپٹر کی 16 and 17 ورس آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان کے برابر وہ کہتی ہے پیار کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کے آپس میں کوئی اس قسم کے ریلیشن تھے۔ یہ ٹرمینالوجی جہاں بھی یوز کی گئی ہے اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ تو اگر وہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے تو یہاں پہ بھی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسے اپنی جان کے برابر پیار کرتا ہوں۔ تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ جو اس حوالے سے نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، اپنا کوٹ، اپنی قبا، پھر اپنی پوشاک، اس کے نیچے کے کپڑے اتار کے داؤد کو دیے، اور اس کے بعد اپنی تلوار، اپنی کمان اور اپنا کمر بند، اس نے 5 چیزیں جو ہیں اس نے داؤد کو دی۔ تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یونتن ہے وہ ننگا ہو گیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس کے ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے۔ یونتن نے داؤد کو تلوار دی، کمان دی، اور اس کے بعد یونتن نے داؤد کو اپنا کمربند دیا۔ تلوار کے لیے آپ یاد رکھیں کہ جو تلوار تھی وہ بہت اہم تھی اس وقت میں جب یونتن نے داؤد کو دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ چیپٹر 13 میں جائیں اسی بک میں، فرسٹ سیموئل کی بک کے اندر، تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا 19 ورس کے اندر، 19 ورس میں لکھا ہے، فرسٹ سیموئل چیپٹر 13 19 ورس، اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنائیں۔ اور پھر 22 ورس میں لکھا ہے چیپٹر 13 میں، سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا تھا۔ اس لیے جب جاتی جولیت بھی ان کو للکار رہا تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی اس کی طرف نہ جانے کی، کیونکہ کسی کے پاس نہ تلوار تھی نہ بھالا تھا، اور اس کی تلوار اور بھالا تو اتنے وزنی اور زورآور تھے، میٹل تھے۔
किसी के पास तलवार और भाला नहीं था, लेकिन साउल और उसके बेटे योनातान के पास तो ये थे। सो बनी इस्राएल की पूरी फौज में, लोगों में, किसके पास तलवार थी? सिर्फ साउल के पास और योनातान के पास। तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल गिफ्ट। जो तलवार उसने दी दाऊद को, वो बहुत ही खास थी, क्योंकि और किसी के पास तलवार जो है वो मौजूद नहीं है। और ये तलवार जो है वो योनातान ने दाऊद को पेश कर दी, दाऊद को दे दी। और उसके बाद योनातान ने अपनी कमान दी। कमान भी जो है, चूंकि वो शहजादा था और खास शहजादा जिसे आप वली अहद कहते हैं, क्राउन प्रिंस था, उसके बाद बनने वाला बादशाह अपने बाप के बाद, तो उसकी जो कमान है वो भी स्पेशल थी, वो उसने उसको दी। तीर नहीं दिए, क्योंकि तीर तो बहरहाल तीर थे जो छोड़ दिए जाते, आगे चले जाते हैं। और उसके बाद उसने उसका अपना कमरबंद दिया ताकि अपनी तलवार को उसमें होल्ड कर सके, लटका सके। सो ये 3 चीजें योनातान ने दाऊद को दी। इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद कलाम में यहाँ पे लिखा है कि उसने अपनी पोशाक जो है वो कंप्लीटली उसको जो है वो दाऊद के हवाले कर दिया। और बाइबल मुकद्दस की जो वर्डिंग है हिब्रू के अंदर, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जब उसने अपने कपड़े दिए हैं तो वो वाकईतन नंगा हो गया। इसको जो है वो गलत तरीके से इसकी तफसीर करते हैं लोग, और वो ये समझते और कहते हैं कि वो गलत नीयत से उसने कपड़ों को उतारा। हालांकि कलाम इसको इस तरह से बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करता। अभी जो हवाला भाई अनिल ने 20वें बाब में पढ़ा है, तो वहां पे हमने पढ़ा है, उसने क्या कहा कि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाई है। कौन सा अहद बांधा उन्होंने? खुदावंद के नाम की कसम खाई है। तो उसमें ये गंदगी और गुनाह की सोच कहां से आ गई? बाइबल मुकद्दस की सोच नहीं है, ये गंदे लोगों की अपनी गंदी सोच है, जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो ऑलरेडी इसके आदी थे। और जब उन्हें इस तरह की शय मिली तो उन्होंने इसको जोरों शोर से इसकी मुनादी शुरू कर दी और इसको चर्च में प्लांट कर दिया। यहां पे बाइबल ये बात हरगिज नहीं कह रही, बल्कि योनातान ने किया क्या है? योनातान, अगर आप सैमुएल की पहली इसी किताब में चैप्टर 19 की पहली 3 वर्सेस को पढ़ें और 20वें बाब की 31वें वर्ष को पढ़ें, तो आपको पता ही लगेगा कि इन वर्सेस के अंदर जो योनातान है उसको बताया गया है कि तू क्राउन प्रिंस है, वो जानता था, लेकिन उसको ये भी बताया गया कि ये जो दाऊद है, दाऊद के बारे में साउल को ऐसा लग रहा था कि दाऊद जो है बादशाही को छीन लेगा, जो किंगशिप है वो दाऊद को ट्रांसफर हो जाएगी, दाऊद बादशाह बन जाएगा। और इस बात को योनातान को बताया गया, उसको पता चला। लेकिन इससे पहले कि योनातान को उसका बाप साउल 20वें बाब में बताता, 18वें बाब के अंदर जब वो जाति जूलियत का सान उतार के वापिस आया तो दाऊद की और योनातान की दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हुई और वो गहरे दोस्त हो गए। और उस गहरी दोस्ती के अंदर जो है मैं ये देख रहा था कि दाऊद ने इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि दाऊद ने उसको बता दिया, उसको बताया कि किस तरह से खुदा ने मेरे साथ वादा किया है कि बनी इस्राएल का अगला बादशाह मैं हूं, बनी इस्राएल का अगला किंग जो है वो दाऊद होगा। और जब योनातान को ये पता चला कि बनी इस्राएल का अगला होने वाला बादशाह जो है वो दाऊद है, साउल के बाद दाऊद बादशाह बनेगा, तो साउल और दाऊद के दरमियान में योनातान आता था, क्योंकि योनातान का जो है वो राइट था कि साउल के बाद बादशाह बने। लेकिन योनातान ने अपनी जो कुछ रॉयल चीजें थी जो उसके वली अहद होने को, क्राउन प्रिंस होने को प्रेजेंट करती थी, वो सारी उतार दी और वो सारी दाऊद को दे दी। और वो जो योनातान है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि खुदा ने मेरे बाप
साउल को बादशाह बनाया था, अब अगर खुदा ने दाऊद को बादशाह होने के चुन लिया है तो मैं भी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। अगर खुदा ने तुझे बादशाह होने के लिए चुना है तो मेरी सारी चीजें जो क्राउन प्रिंस की हैं वो तेरी हैं। गोया उसने अपनी विरासत को, अपने वली अहद होने की अथॉरिटी को दाऊद को सबमिट कर दिया। वो इस चीज को वहां पे कर रहा है और वो उसका गहरा दोस्त जो है वो बन गया। और इन सारी चीजों में अगर आप किताब मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं तो आपको यशायाह नबी की किताब में एक वाक्य मिलता है। यशायाह नबी की किताब के अगर 20वें बाब की 2 और 3 आयत पढ़ें तो यशायाह नबी के सहीफे में यशायाह के लिए लिखा है कि वो कैसे फिरता रहा कुछ देर के लिए नंगा। वहां पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, यशायाह की किताब के 20वें बाब में अगर आप चले जाएं और उसकी 3 आयत में लिखा है, सो उसने ऐसा ही किया, वो बरहना नंगा, बरहना का मतलब है नंगा, और वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था। और आगे लिखा है, तब खुदा ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यशायाह 3 बरस तक बरहना और नंगे पांव फिरा किया। ये आगे निशान के तौर पे उसको बताया कि क्यों वो फिरता रहा, कि ये बनी इस्राएल के लिए एक निशान है। तो जहां पे लिखा है कि यशायाह बरहना और नंगा फिरता रहा, या यहाँ पे अगर ये सेंस है इस राइटिंग में, इब्रानी में अगर आप पढ़ें तो उसकी राइटिंग का मतलब है कि वो बरहना हो गया, वो नंगा हो गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अलग नंगा हो गया। अगर वहां पे यशायाह के लिए लिखा है कि वो नंगा फिरा किया तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अलग नंगा हो गया, बल्कि उसने अपना जेर जामा, जिसे आप अंडर पैंट्स कहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली पहनी हुई थी। नंगे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया नंगे होने का, ये एक्सप्रेशन जो है ये इंटायरली एशियन एक्सप्रेशन है। एशिया में जो लोग रहते हैं, हम सारे पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो हम जानते हैं कि जब आप पाकिस्तान में रहते थे तो आपने अगर कोई फिल्में देखी हो और उस फिल्म में आपने देखा हो कि लड़कियों ने बिकनीज पहनी है और लड़कों ने वो शॉर्ट्स पहनी है नहाने के लिए, तो वहां पे इस तरह की हालत को नंगा ही समझा जाता है। वो बिल्कुल ये नहीं समझते कि उन्होंने कपड़े पहने होंगे। इसीलिए जब वहां से लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, और जब वो अपनी फैमिलीज के साथ नहाने के लिए जाते हैं, वहां पे लड़कियां, लड़के, औरतें, मर्द, दूसरे भी, घराने के भी, जानने वाले भी इकट्ठे नहा रहे होते हैं, तो ख्याल क्या किया जाता है, मैं एशियन कल्चर की बात कर रहा हूं। बाइबल की किताब जो है ये एशियन कल्चर को प्रेजेंट है, ये एशिया में सारी बनी लिखी गई और उसी सेंस में इसको जो है वो लिखा गया। तो हम जब तस्वीरें लेते हैं तो हम क्या ख्याल करते हैं कि अपनी खवातीन स्पेशली जो हैं उनकी तस्वीरें इस तरह से ना ले। अगर आपने उसको मीडिया के ऊपर लगाना है, अगर आपने उसको फेसबुक या किसी ऐसे मीडिया पर लगाना है जहां पे कोई भी उसको देख सकता है, तो ख्याल किया जाता है कि बेटियों की, बहनों की, माओ की जो खवातीन हैं उनकी ऐसी तस्वीर जो है उनको जो है वो ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्कों में जब उनको देखा जाएगा तो वो ये नहीं सोचेंगे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि वो उसको और तरह से देखेंगे। मैं आपको अपना पॉइंट जो है बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में जब ये लिखा गया है बरहना हो गया या यशायाह बरहना जो है या नंगा फिरा किया, तो इसके मानी और मतलब क्या है। बिकनी पहनना, सिर्फ अंडरपैंट पहनना, ये जो है हमारे कल्चर में इसको नंगा ही तस्वर किया जाता है। और यही टर्मिनोलॉजी या यही सेंस जो है इन दोनों जगहों पे यूज की गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी कतई तौर पे भी इस तरह से इसको नहीं लिखा गया, नहीं प्रेजेंट किया गया जिस तरह से लोगों ने इसका तोड़ मड़ोड़ के मतलब और मकसद बना के इसे, खुदा माफ करे हमें इस गुनाह के लिए, असीम गुनाह के लिए, अगर हम इस पे ईमान रखते हैं या इसकी किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं
تو یقین جانے کہ ہم اپنے بہت سے گناہوں پہ ایک اور گناہ بڑھا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جب ہم گناہ کو بائبل میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں شراب پیتا ہوں تو آپ کو ایسے لوگ ملے کہیں گے نہیں جی بائبل میں شراب پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں، لیکن مجھے اسے بائبل میں فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک گناہ اور زیادہ بڑھانے والی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سینیریو ہے جہاں پہ اس نے یونتن نے اپنے کپڑوں کو اور اپنے ہتھیاروں کو اتار کے تو اس کو پیش کر دیا اور اس کو دے دیا تاکہ داؤد جو ہے وہ ان کو پہن لے۔ پھر اگر آپ پرانے وقتوں کی ہسٹری کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر لوگ جو ہوتے تھے، امیر لوگ جب اپنے بچوں کو بے دخل کرتے، اپنے بچوں کو نکال دیتے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا جاتا، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ بچے جو ہیں، یہ اولاد جو ہے، یہ اپنے باپ کے گھر سے اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اس کو آگ کر دیا گیا ہے، اس کے سارے رائٹس جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کو واپس ایکسپٹ کیا جاتا اپنے گھر میں، وہ سمجھتے کہ اس کو واپس گھر میں ایکسپٹ کیا جائے، تو اس کو کیا چیز دیتے؟ اس کو کپڑے دیتے، جو اپنے گھرانے کے ان کے کپڑے ہوتے، وہ کپڑے اس کو دیے جاتے، وہ انگوٹھی اس کو دی جاتی۔ اس کی ایک جو مثال ہے مصرف بیٹے کی کہانی میں آپ سنتے رہے اور پڑھتے رہے۔ جب مصرف بیٹا گھر آیا ہے تو باپ بھاگ کے گیا، اور باپ نے پہلا کام کیا کیا؟ اس کے لیے پوشاک لے کے آؤ اور اس کو انگوٹھی پہناؤ۔ اس کو وہ چیزیں ریٹرن کی جاتی، واپس کی جاتی، جو پریزنٹ کرتی کہ اس کے سارے رائٹس جو ہیں انہیں بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ پرانے وقتوں کا ایک عام طریقہ کار تھا کہ کسی کو آگ کرنا یا اس کے اختیار کو واپس جب دیا جاتا تو اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ جب وہ ساری چیزیں اتار رہا ہے یونتن، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ولی عہد کے اختیار سے، اتھارٹی سے جو ہے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ وہ خدا کے سامنے سرنڈر ہو رہا ہے، بات داؤد کی نہیں ہے۔ اس کو یہ پتا چلا ہے کہ اگلا بننے والا بادشاہ داؤد ہے، یہ بات اس نے سنی ہوئی تھی۔ جب سیموئیل نبی نے ساؤل کو پچھلے چیپٹر میں جب ہم نے پڑھا ہے، جب اس کو کہا کہ بادشاہ تجھ سے خدا نے واپس لے لی ہے کیونکہ تو نے نافرمانی کی ہے، تو یہ بات باقی لوگوں نے بھی سنی، اور یہ بات پورا بنی اسرائیل جانتا تھا، یہ بات سارے لوگ جانتے تھے کہ ساؤل سے اس کی کنگڈم جو ہے خدا نے واپس لے لی ہے۔ اور یہ بھی ساؤل نے اس وقت کہا کہ تجھ سے ایک بہتر ہے جس کو وہ کنگڈم دے دی گئی ہے، اور اس لیے سارے جانتے تھے، یونتن بھی جانتا تھا کہ میرا باپ ساؤل جو ہے اس کے پاس خدا کی طرف سے اب کنگڈم نہیں رہے گی، کسی اور کو مل جائے گی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس بات کو خدا نے سیغہ راز میں رکھا تھا۔ سیموئیل کو کہا تھا کہ اس نے بغیر کسی پہ ظاہر کیے جانا ہے، اور بغیر ظاہر کیے ایک شخص کو جس کو میں تجھے وہاں پہ پہنچ کے بتاؤں گا۔ یسی کے گھر میں پہنچ کے بھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان 8 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا ہے جس کو اس نے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا ہے۔ اور جب وہ داؤد کو آخر میں بلاتے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ ہے جس کو تو نے یہ بات جو ہے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ کمپلیٹلی جو ہے اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ساؤل جو ہے اس کے اوپر بدروہیں ناچنے لگ گئی تھی، وہ بدروح گرفتہ ہو گیا تھا، شیطان کے انڈر تھا، اور شیطان جو ہے خدا کے پلان اور خدا کے پروگرام میں شروع سے انٹروین کرتا رہا ہے، اور اس لیے خدا جو ہے اس کو سیغہ راز میں رکھا اس نے کہ ابلیس جو ہے وہ ساؤل کو ابھارے گا، اس کو جو ہے وہ انسپائر کرے گا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے کہ وہ داؤد کو یا اس کو جس نے خدا نے بادشاہ مقرر کیا ہے اس کو قتل کروا دے۔
لیے خدا نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا. لیکن بہرحال جب ان کی دوستی ہوئی تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے بتا دیا. اور 2 چیپٹر کے بعد آپ پڑھتے ہیں کہ اس کے باپ جو ساؤل ہے یونتن کا, اس نے بھی اس کو بتا دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص داؤد جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے لوگ بھی بہت زیادہ ان کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا جاتی جولیت کو قتل کرنے کے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ بادشاہی جو ہے یہ اس کو مل جائے گی. کیوں ساؤل ایسے کہہ رہا تھا؟ کیونکہ سیموئل نے آلریڈی ساؤل کو بتا دیا تھا کہ تیرے پاس بادشاہی نہیں رہے گی, تجھ سے بہتر شخص ہے اس کو خدا بادشاہی عنایت کرے گا. سو اس سارے سینیریو میں جب یونتن یہ ساری چیزیں دے رہا ہے تو وہ داؤد کو, اس کی کنگڈم کو جو خدا کی طرف سے اس کو دی گئی ہے, اس کو وہ ایکسپٹ کر رہا ہے. وہ خدا کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے کہ خداوند تو نے میرے باپ کو مجھے اس بادشاہی کو دیا تھا, ہم اہل نہیں ثابت ہوئے, ہم اس چیز میں آگے نہیں کام کر سکے تیری مرضی کے مطابق, یہ شخص تو نے چن لیا ہے, لہٰذا میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں, میں اپنا آپ خالی کرتا ہوں, میں اپنا ولی عہد ہونے کا رتبہ جو ہے اس شخص کو دیتا ہوں جس کو تو نے چنا ہے. ساؤل کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی. جب گناہ میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ بات اہم نہیں رہتی کہ وہ خدا کی طرف سے اس چیز کے لیے مقرر رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, وہ باہر اسے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں طوفان آتے رہتے ہیں. یونا بھی ان میں سے ایک مثال ہے. جب تک کہ وہ اس چیز میں سے باہر نہیں نکلتے وہ طوفانوں میں رہتے, مچھلیوں کے پیٹ میں چلے جاتے اور موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یونتن نے ایسا نہیں کیا. اس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو گیا. اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اور یہ تصویر جو ہے وہ کس چیز کو پیش کرتی ہے؟ مسیح کو اور گناہگار کو پیش کرتی ہے. جو یونتن کی اور داؤد کی پکچر ہے, اپنے کپڑے اتار کے داؤد کو دے دینا, یہ مسیح کی اور گناہگار کی تصویر ہے. یونتن نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ اپنے کپڑے تو داؤد کو دے دیے, لیکن داؤد کے چرواہے کے کپڑے اس نے نہیں پہنے. جبکہ یسوع مسیح جب اس زمین پہ آیا تو یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی پوشاک ہمیں پہنا دی, بلکہ اس نے ہماری گندی ناپاک گناہ سے لتھڑی ہوئی پوشاک جو ہے وہ اس نے پہن لی. جب مسیح نے ہمیں اپنی پوشاک پہنائی تو اس پوشاک کے رائٹ کیا تھے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں پہ بٹھا دیا, کیونکہ ہم نے اس کی پوشاک پہن لی, ہم نے اس کو پہن لیا. جب پوشاک پہنی تو یہ پوشاک کہہ رہی تھی کہ اس شخص کی جگہ آسمانی مقاموں پہ بیٹھنے کی ہے, لہٰذا ہم آسمانی مقاموں پہ بیٹھ گئے. لیکن جب یسوع مسیح نے آپ کی اور میری گندی اور گناہ سے لتڑی ہوئی پوشاک پہنی تو وہ پوشاک یہ کہہ رہی تھی اس پوشاک کے اندر جو شخص ہے اس کے اوپر موت کا فتویٰ جاری ہے, اس کو پھانسی کا حکم ہے, اس کو موت کا حکم ہے. لہٰذا خدا یسوع مسیح نے وہ پوشاک پہنی اور صلیب پہ کھڑے ہو کے میرے اور آپ کی جگہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی اور مر گیا, تاکہ ہم اس میں اس کی جگہ جو آسمانی مقاموں پہ تھی وہاں پہ بیٹھ سکیں. یہ پکچر ہے اس جگہ داؤد کی اور یونتن کی, اور ہمارے لوگ جو ہیں کلیسیا میں موجود ہیں اور انہوں نے اس پکچر کو گندگی, گناہ اور غلاظت کی آخری حدوں تک بگاڑ دیا ہے. اگر کسی وقت کسی طرح سے کسی نے ایسا سوچا ہو تو اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بائبل مقدس اس کو اس طرح سے بالکل پریزنٹ نہیں کر رہی. بائبل میں کہیں بھی اس چیز کو پریزنٹ نہیں کیا. بائبل میں اس چیز کو جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے. اور جب بائبل منع کرتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہوں؟ ایسے ہو نہیں سکتا ہے. ہم نے اس کو دیکھا کہ ان 2 پہلی باتوں کو آج کے لیے اتنا ہی, اور اگلی 2 باتیں جس کو غلط تفسیر کیا جاتا ہے وہ ہم اگلے پیغام میں دیکھیں گے.
اور پھر داؤد اور یونتن کا چیپٹر جو ہے ہم اس کو کلوز کر کے داؤد کی اگلی چیزوں میں انٹر ہوں گے کہ وہ کیا ہے. یہ ایک چیز اگر آپ اس کو امیجن کیجئے کہ داؤد جو ہے اس کی نسل سے مسیح آیا ہے، اور نہ صرف مسیح آیا بلکہ ابن داؤد کہلایا، داؤد کا بیٹا مسیح کہلایا. تو کیا یہ چھوٹی سی بات ہے، ہلکی سی بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں چرچ کو داؤد، اس کی زندگی میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اگلی دفعہ ہم اگلے 2 پوائنٹ جو ہیں ان کو مکمل کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے 2 پوائنٹ ہیں جن کو وہ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم جس پرستی کو پروموٹ کرنے والے لوگ چرچ میں، اور اصل میں اس کے معنی اور مطلب بائبل مقدس میں کیا ہے. آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیے، اور آخر میں ہم نے یاد رکھنا ہے یونتن کی زندگی کے لیے کہ یونتن کو خدا نے ریوارڈ دیا، اور وہ ریوارڈ بھی ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ وہ ریوارڈ کیا تھا.